آج کل ہر چیز کو اینک سے ہی دیکھنا چاہیے. انہاں دے کے ساڈے کٹے ہوئے نے. سر پلیز سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نعبد و ایاک نستعین. تھینک یو جی, بڑی مہربانی. معذرت 5-10 منٹ انتظار کے حوالے سے. بہت اہم چیزیں ہیں جس پہ آج بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک مذمت بھی ہے, وہ میں کروں گا, وہ ضروری کروں گا. چینل کے حوالے سے ہے, انشاءاللہ چینل کا نام لے کے جو ہے وہ میں بتاؤں گا کہ ایسی چیزیں جو ہے وہ نامناسب ہیں اور نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, ہمارے لیے جو ایشوز اس وقت سر فہرست ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ناحق قید ہیں, 700 سے زائد دن ہو گئے ہیں, وہ اور ان کی زوجہ بشرا بی بی صاحبہ, ان کے مس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, امتیازی سلوک کے حوالے سے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے قائد, پاکستان کے سب سے بڑے قائد, سیاسی قائد عمران خان صاحب کو عدالتی حکم کے باوجود آپ نے اخبارات بند کی ہوئی ہے. گو کہ یہ ہر قیدی کا حق ہے, اس کے لیے عدالتی حکم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی اڈیالہ کی ایڈمنسٹریشن, اڈیالہ کو چلانے والے اور ان کی چلانے والی حکومت جو ہے, ان کے احکامات کے تحت جو ایک عام قیدی کے حقوق ہیں, ہم بارہا آپ ہی دوستوں کے تھرو پاکستانی عوام اور دنیا کو یہ بتاتے رہے ہیں اور استفسار کرتے رہے ہیں, احتجاج کرتے رہے ہیں کہ ان کو ان کے بنیادی قیدیوں کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے. بینگ دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, جو ان کے جو حقوق جو ہیں وہ کلیم کر سکتے ہیں, انہوں نے آج تک وہ کلیم نہیں کیے. جو پٹیشنز بھی عدالتوں میں ہوئی ہیں, اگر آپ ان کی ورڈنگ بھی دیکھیں تو اس میں بھی ہم نے یہی کہا کہ ہم ایک قیدی کے حقوق مانگتے ہیں اور وہ ہر پاکستانی کا حق ہے. کتابیں بند کی گئی ہیں, کتابیں جو پچھلی کتابیں, اس دفعہ جو کتابیں خان صاحب کو ہم نے دینی تھی وہ تو دور کی بات, جو پچھلی دفعہ کتابیں بھی تھیں وہ بھی اس دفعہ اڈیالہ سے واپس آ گئی ہیں. خان صاحب کو اخبارات کی ایکسس جو ہے وہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں, وہ ختم کی گئی ہے تاکہ انہیں کوئی پتہ نہ ہو کہ آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ایونٹس کیا ہیں. آئسولیشن اور کیا ہوتی ہے, یہی آئسولیشن ہے. ان کو ایک ایسے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے جہاں 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے تک جو ہے انہیں باہر نہیں نکالتے, انہیں دن کی روشنی نہیں وہ کرتے, کبھی 1 گھنٹہ کبھی 1.5 گھنٹہ باہر نکال لیتے ہیں اور وہ باقی جو ہے وہ 22-22.5 گھنٹے جو ہے ان کو وہاں پہ رکھتے ہیں. ان کی ملاقاتیں ان کے دوستوں سے بند ہیں, رفقا سے, سیاسی رفقا سے. ان کی ملاقاتیں جو ہیں, ایک آدمی جس پہ 200 سے زائد بوگس مقدمات ہیں, 200 سے زائد بوگس مقدمات, آپ ظلم دیکھیں کہ اس آدمی کو اس کے وکلا تک ایکسس نہیں ہے. 6 کا الاؤ کیا ہوا ہے, مطلب 200 میں اگر ہم ایک وکیل بھی اپوائنٹ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 200 وکیل کا ملنا ضروری ہے, اور یہ تو قانون کے اندر ہے. مگر کیونکہ قانون کی عملداری نہیں ہے, اس حوالے سے ہمیں ہائی کورٹ میں جانا پڑا, اور درجن سے زائد کی پٹیشن ایسی موجود ہیں جس میں ہائی کورٹس, میں بار بار کہہ رہا ہوں اور بار بار ہم اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں, جس میں ہائی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں. ان فیصلوں کی تک پہنچنے کے لیے جیلر تک خود آ کے کئی دفعہ ہائی کورٹ میں, آپ دوستوں کو پتہ ہے جو بیٹ کرتے ہوں گی کورٹ کی, وہ بھی وہاں پہ پیش ہوتے رہے ہیں اور آ کے بتاتے رہے کہ جی نہیں آ جاؤ, تسی بھیج دیو, لسٹ دے چھڈو. یہ جو میکنزم ڈیولپ ہے یہ 6 لوگوں والا, آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کورٹ کی سرپرستی میں ہوا ہے, ورنہ کوئی 6 کا فگر شگر کسی قانون میں کوئی نہیں لکھا ہوا. اگر آپ سابقہ وزرائے اعظم کو دیکھ لیں, یہ جو جعلی مینڈیٹ والی جو پارٹی ہے, اس کا جو ایک وزیر اعظم وہاں پہ اڈیالہ میں رہا, اس کو ملنے کا پیٹرن دیکھیں, اور خان صاحب کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اگر آپ وہ کمپیئر کریں تو یہ امتیازی سلوک کی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنا خوف ہے اس حکومت کو, اتنا خوف ہے سیاسی مخالفوں کے کہ عمران خان پتہ نہیں اندر سے کیا کہہ دے گا. عمران خان کا جو لفظ ہے, عمران خان کے اشارے سے پتہ نہیں اس ملک میں کیا ہو جائے گا. جو پھر اتنا ہی خوف ہے اتنے بڑے لیڈر کا, تو پھر من جاؤ, کیونکہ حقیقتیں جو ہیں وہ آنکھیں بند کرنے سے تو نہیں چھپ سکتی نا. وہ قائد ہے, وہ بڑا لیڈر ہے, اور تم لوگوں کی اپنی
جو پینک اور تم لوگوں کی اپنی جو انیزینس اور جو کریٹ ہوتی ہے فرسٹریشن، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا بڑا قائد ہے. تو ہم اس پہ بھرپور احتجاج کرتے ہیں، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور عدالتوں سے کہتے ہیں. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ آپ کے ہائی کورٹ کی ججز کے فیصلوں کو اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن اور پنجاب حکومت اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں. عمران خان کے حقوق تو وہ جتنے انہیں مل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ساری قوم قانون کا تماشا بنتے دیکھ رہی ہے، مگر کیا آپ کی عدالتوں کی بے عزتی نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ کیا آپ کی عدالتی احکامات کی انسلٹ نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ کیا آپ کی عدالتوں کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا یہاں پہ؟ خدا را اس قیدی کے حقوق تو دیکھیں، وہ تو قربانی دے رہا ہے، وہ تو چٹان کی طرح کھڑا ہے، وہ تو کھڑا رہے گا. انہوں نے کہا کہ میں تو جو ہے جب تک زندہ ہوں میں وہ قربانی دوں گا. مگر کچھ اپنے ادارے کی عزت حرمت کے لیے آپ کا فرض نہیں بنتا ہے؟ آپ کا بھی فرض بنتا ہے. اور ہم بڑے زور سے بڑے شدید اس میں یہ احتجاج کرتے ہیں اور آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خاطر نہیں مگر کم از کم اپنی عدالتوں کے فیصلوں کی عملداری کے لیے اور اس کی عزت کے لیے کم از کم جو ہے وہ آپ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ایک قیدی کے حقوق کے حوالے سے جو آپ کی ماتحت عدالتوں کے فیصلے ہیں ان پہ عمل درآمد کرائیں. ملک کا مذاق بن گیا ہے، ملک کی عدالتوں کا مذاق بن گیا ہے. یہ جب ہمارے ججز باہر جاتے ہوں گے، یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں اس حوالے سے جب بیٹھتے ہوں گے تو کیا وہاں سوال نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا وہاں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی؟ کیا انصاف کی اور ملک کی بے عزتی نہیں ہوتی؟ یہ سب ہوتا ہے، مگر بات ہے محسوس کرنے کی. ہم آپ کو کہیں گے کہ یہ جو حکومت آپ کی عدالتوں کی عملداری اور عدالتوں کی بے عزتی کر رہی ہے اسے محسوس کریں، خدا را اسے محسوس کریں. برے سے برے حالات میں بھی اگر عدالتیں کام کرتی رہیں تو اقوام کے لیے امید باقی رہ جاتی ہے، اور اسی امید کے اوپر لوگ جدوجہد کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تو عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اور عدالتوں کا انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. فیصلے آ گئے اور فیصلے 17ویں 18ویں گریڈ کا افسر اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. یہ ایک افسوس کا مقام ہے. نہ صرف یہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی کچھ دن پہلے بھی چیزیں سامنے آئی تھیں ان کی صحت کے حوالے سے، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. ان کے کھانے کے حوالے سے ان کی فیملی کو بھی جب دل کرتا ہے روک لیتے ہیں. خان صاحب کی فیملی میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، علیمہ باجی کو نہیں ملنے دیتے ہیں، باقی 2 بہنوں کو جو ہے وہ ملنے دیتے ہیں. پھر جس دن ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی خبر جو ہے آج روکیں گے تو آج خبر بنے گی اور ہماری کوئی خبر اوپر نیچے ہوگی، تو اس دن کہتے ہیں اچھا تجھے جا کے مل لو. عجیب و غریب ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. میرے خیال میں یہ کسی بھی حوالے سے اس ملک، قوم اور قانون اور انصاف اور عدالتوں کے وقار کے حق میں نہیں ہے. تو اپنے وقار کا کچھ خیال کیجئے اور ہمارے قائد تک ان کو جائز ان کے حق کے مطابق ایکسس جو ہے وہ فراہم کیجئے. اس کے علاوہ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور دیکھیں نا یہ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ کورٹ آرڈرز کی وائلیشن ہے. وہی ردی کے ٹوکری والی بات ہے کہ ایک ایسی شاہ محمود قریشی صاحب اور ہمارے جو باقی اسیران وہاں پہ موجود ہیں کوٹ لکھپت کے اندر، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہے، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور آپ نے سوشل میڈیا اور ٹی وی والوں نے سب نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جناب ان کو ہاسپٹل میں بھی شفٹ نہیں کر رہے ہیں. ذرا کچھ حیا کر جاؤ. ٹھیک ہے کہ انہوں نے نواز شریف کو ہرایا، ٹھیک ہے کہ انہوں نے آپ کی یہ ڈاکوؤں کی لیگیسی کو دفن کیا وہاں پہ، ٹھیک ہے کہ آپ نے الیکشن چوری کی ہے ان سے. وہ خواتین اور ایک جرت اور ہمت کا نشان ہے، کینسر سروائیور ہیں. ان کی آپ عمر دیکھیں، ان کا آپ حوصلہ دیکھیں، کیسے مسکراتی ہوئی آتی ہیں ہر تاریخ کے اوپر. اور وہ بیمار ہیں اور آپ جو ہے ان کو ہاسپٹل ایکسیس نہیں دے رہے، کوئی غیر قانونی چیز مانگ رہے ہیں، کوئی آپ سے کیا کو آپ کی جائیداد میں حصہ مانگ رہے ہیں، کیا کو آپ کا اختیار ہے؟ یہ پاکستان کا آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے. میاں محمود الرشید دیکھ لیں، اعجاز چودھری صاحب دیکھ لیں، کیا وائلیشنز نہیں کی جا رہی ہیں. اور ظلم یہ ہے، یہ جو ضمانتیں ان کی ریجیکٹ ہوئی ہیں، اور یہ میں بالکل آن ریکارڈ اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس چیز کو کچھ زیادہ اس پہ روشنی ڈلنی چاہیے تھی، نہیں ڈل سکی، کہ اعجاز چودھری صاحب کو سپریم کورٹ آف پاکستان جس مقدمے میں ضمانت دیتی ہے، اسی مقدمے میں
ان کی جو ہے وہ ضمانتیں وہ کر دی جاتی ہیں, وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں. کیوں؟ کیا ان کا کوئی نیچر آف پلاٹ کچھ اور تھا یا ان کا کوئی رول اور تھا؟ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں ان بزرگوں کے ساتھ؟ اس سے زیادہ ان کو بھی سب کو 700 دن سے اوپر ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی 700 دن مکمل ہو گئے ہیں. مطلب یہ وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ ان لوگوں کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہے؟ دیکھیں یہ ایک عجیب و غریب سا سلسلہ ہے. عمر چیمہ صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. جمشید دستی صاحب کی آپ ڈسکوالیفیکیشن دیکھیں کہ جمشید دستی صاحب کو یہ آرٹیکل 62 سب سیکشن 1D جو ہے اس کے تحت اس پہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ایسے کوئی نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ 62 1D کے اوپر کسی کو نوٹس کرے اور اس کا وہ فیصلہ کر دے کہ یو آر ناٹ آف گڈ کیریکٹر. آر یو دا ون ٹو ڈیسائڈ ہو از آف گڈ کیریکٹر اینڈ ہو از ناٹ آف گڈ کیریکٹر؟ عدالت کے بغیر, عدالت کے علاوہ آپ کیسے ان کی نااہلی کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم گڈ کیریکٹر کے نہیں ہو اس لیے تم فارغ ہو. وہ جو لکھاں بندہ نے انہوں ووٹ دیتا وہ فارغ ہے سارا کچھ, کیونکہ ایک آدمی نے وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کہ یو آر ناٹ آف گڈ کیریکٹر. ایسٹس کے حوالے سے پورے پاکستان 859 ایم پی ایس پلس 93 پلس جو آپ کے سینیٹرز پورے پاکستان کے اندر یہ ممبران پارلیمنٹ ہے, اس میں صرف 2 آدمیوں کو آپ ایسٹ کے اوپر وہ نکال رہے ہیں, دستی کو اور اس کو عمر ایوب کو آپ دے رہے ہیں نوٹس. کس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں بھائی؟ اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک اپوزیشن لیڈر کو آپ رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس کی زبان بند نہیں کر سکے ہیں, کیونکہ آپ اس کا ضمیر نہیں خرید سکے ہیں, کیونکہ آپ اس کو ہٹا نہیں سکے ہیں. تو اس کا آخری طریقہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی پھر انہوں اس طرح کر کے فارغ کر دو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمانی پارٹی نے بھی پورا احتجاج کیا ہے, اس پہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھی بات ہوئی ہے اور ہم اس کو سخت الفاظ میں وہ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ دستی صاحب اور پوری جو لیگل ٹیم ہے ہماری وہ ان سب دوستوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. چترالی صاحب کا آپ وہ دیکھ لیں. دیکھیں نا, اب یہ آپ مسلم لیگ نون کو, اس پی ڈی ایم, اس ڈاکو جعلی اس حکومت کی پارٹی کو آپ سنگل میجورٹی کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی گنتی کر کے بیٹھے ہیں کہ 9 سے 12 کے درمیان آپ ان کے ایم این اے 1 بائی 1 نہ سر لے لو تو سنگل میجورٹی پارٹی ہو جائے گی, تاکہ وہ متاجی ننو جڑے وہ نال نہ دے اپنے جڑے دوسرے 2 نمبر اہل آئے نے ہمارے لیے تو وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں جتنے یہ مجرم ہیں. یہ بھی اتنے بڑے چور ہیں جتنے, دیکھیں جو چور کا ساتھ دے رہا ہے وہ بھی چور ہے اس معاملے میں. ہمارے مینڈیٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ اور چوراں دی بھی آپس میری گل سمجھ رہے ہو نا جی, انہاں دا بھی آپس وچ سلسلہ نہیں چلتا پیا. وہ کہندے نے کہ سائیاں نو کہ بھائی جی مہربانی کرو, اسی جڑے کھل کے فیصلے لینا چاہتے ہیں کہ سانو ہن کلا ڈاکو کافی ہے. ٹھیک ہے نا جی. سو یہ ایسے نہیں ہوگا. اس پہ بھرپور ریزسٹنس ہوگی ہر فورم پہ, ہر پلیٹ فارم پہ. پاکستان تحریک انصاف ول ناٹ ٹیک اٹ لائٹلی اینڈ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ اپ آن آل دا فورمز جو ہمیں اویلیبل ہے. اور جو اس وقت ایک اہم ترین ایشو ہے, بس میں نے 1-2 ایشو اور ٹچ کرنے ہیں, ضروری ہے, بڑے دنوں بعد آپ سے کل میں کرنا چاہ رہا تھا مگر پھر راجہ صاحب کیونکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں اس پہ نہیں آیا. دیکھیں مہنگائی نے جو ہے نا وہ عوام کا باقاعدہ طور پہ وہ سر لے لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پٹرولیم کی قیمتوں کے حوالے سے ہم آ جاتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو 91.96 روپے فی لیٹر, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جون 2018 کی. اور جو ٹوٹل ان کے دور میں جو بھی حالات تھے, آپ کو پتہ ہے حالات وہ اچھے نہیں رہے, بیچ میں کرونا بھی آیا, بیچ میں کارٹلائزیشن بھی ہوئی, بیچ میں یہ ان کمپنیوں نے بہت سے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہو گئے. پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف, اس کے باوجود کوئی 51 یا 2% کا کوئی پورے عرصے کے دوران جو ہے وہ ہو سکا. شہباز شریف حکومت کو آپ دیکھ لیں کہ 2022 تاحال کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یہ 2022 تاحال کے حالات یہ ہیں کہ اپریل 2022 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سبسڈی کا خاتمہ, اور جو انہوں نے سبسڈی کے خاتمے کیے اس سے جولائی 2022 میں یہ 230 روپے کے اوپر پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی, کہاں 149 اور کہاں پہ 230 روپے. اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو سپتمبر 2023 کے اندر قیمتیں اپنے عروج پہ گئیں تو یہ 331 روپے لیٹر کے اوپر پہنچ گیا. اے جڑے پاکستان میں مسائل چ کڈن آئے سن,
یہ جڑے کہندے سن کہ ہم تو خوشحالی لانے آئے ہیں، ہم تو مہنگائی ختم کرنے آئے ہیں، ہم تو پتہ نہیں جو پچھلے مسئلے مسائل تھے وہ ختم کرنے آئے ہیں، یہ میں ان کا بتا رہا ہوں. اور آپ اس کے بعد آ جائیں تو 15 جولائی حالیہ ایڈجسٹمنٹ میں 272. اگر آپ ایک مطالعہ دیکھ لیں تو پچھلے 15 ماہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 82% اضافہ ہوا ہے جی، پچھلے 15 ماہ میں. اور رواں مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت. اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا سمپل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن، فیول کاسٹ سے ہر چیز جو ہے وہ رائز کر جائے گی اور غریب کی تباہی ہو جائے گی. امیر آدمی افورڈ کر سکتے ہوں گے، نہیں تو مڈل کلاس تباہ ہو گیا جس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتا بھائی. غریب آدمی بالکل ہی افورڈ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سے، میں نے مطلب ہے کہ یہ ناچ گا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ اسی ایسا بجٹ دے دیتا تو ویسا بجٹ دے دیتا. تو تھوڑے واسطے تو بجٹ وارے ہے. بینکر تھوڑا فائنانس منسٹر ہے تو بینکاں دی موج کرائی جاندہ جی، ساری سیکورٹی جمع کرائی ہوئی ہے جناب بینکوں میں، عوام کا پیسہ پرائیویٹ بینکاں پہ ہے تو موجہ کیتی جاؤ تو پیسے کھائی جاؤ. چینی جو ہے نا جی، اس کی بات نہ کریں تو یہ بھی بہت ظلم والی بات ہوگی. چینی جو ہے وہ 200 روپے کلو تک، اگر آپ سب لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پہنچ گئی ہے. اور چینی کا بڑا سمپل سا معاملہ ہے. حکومت نے پہلے 7,65,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی. یہ وعدہ کیا کہ چینی کی وافر مقدار جو ہے وہ باقی رہے گی جناب. مگر آبویسلی جھوٹے نے، ڈاکو نے، فریبی نے جھوٹ بولا انہوں نے. اس کے بعد اس برآمد کے نتیجے میں مارکیٹ میں قلت پیدا ہوئی. وہ 140 والی قیمت وہ 200 کے اوپر پہنچ گئی. اور جو آپ کو یاد ہے، میں نے چند مہینے پہلے یہیں آپ سے یہ چینی کے اوپر بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ دوبارہ یہی بہانہ ہوگا اور پھر یہ کہیں گے جی ہوں اسی پھر دوبارہ ایک کھانچا لگے گا. پچھلا سکینڈل ابھی تک کھل کے اس کے ذمہ داران کو کوئی وہ نہیں ہوا اور یہ اس کھانچے کے اندر جناب دوبارہ، اگر آپ کو یاد ہو یہیں بیٹھ کے اسی ٹیبل پہ ہم نے بات کی تھی. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ عوام کی جیب پر 60 روپے فی کلو کا ڈاکہ مار رہے ہیں. یہ 60 روپے فی کلو کا ڈاکہ بج رہا ہے. اور حالات یہ دیکھیں کہ چینی کی قلت پیدا ہونے کے بعد آپ 5 لاکھ میٹرک ٹن کا درآمد کا فیصلہ کرتے ہیں زیرو ٹیکس اور زیرو ڈیوٹی پر. ٹھیک ہے جی، میں انہیں نہیں کہنا چاہتا، میں دیکھیں نا پھر آپ کہیں گے جی زیرو ٹیکس اگر ڈیوٹی لگاتے تو اور مہنگی ہو جاتی. اسی تو کہتے ہیں کہ یہ تو امپورٹ کرنی نہیں چاہیے سی. آپ کو پہلے ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر آپ کو امپورٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. ہم تو اس کے بنیادی کانسیپٹ کے خلاف ہیں. اب جب آپ زیرو ٹیکس اور زیرو اس کے اوپر کوئی چیز لا رہے ہیں تو جو اس کو امپورٹ کر رہا ہے اس کی جیب میں، اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ خاص مافیا کو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کی منجی ٹھوکی جا رہی ہے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں. دیکھیں اس درآمدی فیصلے پر 72 ارب روپے کا عوامی پیسہ خرچ کیا جائے گا، جبکہ چینی مافیا نے پہلے ہی 92 ارب روپے کا منافع کمایا. اب یہ آلموسٹ یہ سارے باثر جو مل کے کوئی 90 ارب روپے کا تماشا یہ تاجروں نے لگایا اور یہ ہم سب بیٹھ رہے ہیں. 26 لاکھ ٹن چینی ذخیرہ کرنے کی اطلاعات. ٹھیک ہے جی، یہ بجٹ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہے. اگر ہے اور اس کے باوجود آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو پھر یہ عوام نال دشمنی نہیں ہے. ایک پاسے تسی کہندے ساڈے کول اتنی ساری ریکوائرمنٹ ہے 26 لاکھ ٹن ٹین اور پھر آپ اس کو امپورٹ کر رہے ہیں. اس سے ہمارا پاکستان کا نہ صرف مالیاتی کریڈٹ ڈسٹرب ہوا ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، بلکہ مستقبل میں قرضوں، امداد اور سرمایہ کاری کے راستے بھی اس سے بند ہو سکتے ہیں. جب آپ کا کریڈٹ ریٹنگ آپ کی ڈسٹرب ہوگی تو آپ کی باقی چیزیں بھی اس پہ خراب ہوتی ہیں. بہرحال فائنانس منسٹری جو ہے وہ اسی قسم کے بےہودہ قسم کے فیصلے کرتی ہے اور کرتی آ رہی ہے. بس میں چھوٹا سا کمپیریزن آپ کو سنا دیتا ہوں. سرائی صاحب تسی بور تو نہیں ہو رہا، چیزاں تھوڑی جی اور بھی نے. دیکھیں جی ہمارے حکومت میں 150 روپے لیٹر تک پیٹرول، آج 272. ڈیزل 145، آج 284. یہ جس دن ہم گئے میں اس دن کی بات کر رہا ہوں. ڈالر 183، آج 286. بجلی 16 روپے یونٹ، آج 48 روپے یونٹ. ایل پی جی گیس 142 روپے کے جی، آج 233 روپے کے جی. آٹا 58 روپے کے جی، آج 208 روپے سے 416 روپے تک سلسلہ جا رہا ہے. شوگر 86 روپے کے جی، آج 200 روپے کے جی. گھی 480 روپے کے
के जी आज 540 रुपए के जी, कुकिंग ऑयल 320 रुपए के जी आज 550 रुपए के जी, राइस 140 रुपए के जी आज 400 रुपए बासमती की गल कर रहे हैं, अंडे 130 रुपए दर्जन आज टका साहब 270 रुपए के एड़ गेड़ हो गया जे काम। दूध 106 से नहीं टक्का साहब ऐसे कह रहे हैं, मैं लगता है अंडे तुम आप नहीं जलेंगे। दूध जो है वो 106 रुपए और आज 220 रुपए। आप ये देखें, ये कहर इन्होंने मचाया हुआ है, इन्हें कोई अल्लाह ताला की ज़ात का खौफ नहीं है। ये अपने आप को न्यूयॉर्क के हुक्मरान समझते ने, ये कोई बर्मिंघम के हुक्मरान समझते ने। और तुसी पाकिस्तान के हुक्मरान बंदे भुख मरते पै जे, लोगों के पास रोटी नहीं है खाने की। और जो हम कहते हैं ना, एक कॉमन इंप्रेशन है भी रोटी नहीं है खाने की। लोग जो करते हैं अपनी रोटी के लिए करते हैं। ये मैं तो सारे रोटी खान पीन दे एडिबल उसकी मैंने आपको गिनवाई है, ये जो इन्फ्लेशन है। मैंने अभी बाकी चीज़ों की तरफ, स्कूल हो गया, ये आपकी ये गाड़ियाँ हो गई, या आपकी घर की चीज़ें हो गई, आपका दूसरा सामान हो गया, आपकी मेडिकल हो गई, थोड़ी दवाइयाँ हो गई खाण दियाँ। इस पास तो तुसी आओगे तो तुसी तो फिर मतलब है मुश्किल से आप अपने कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं। फिर एक मिडिल क्लास का आदमी फिर, और तो वो भी पता नहीं क्या हालात हैं। सुने धोबिया ने भी अपना रेट बता छड़िया जी, उन्होंने भी तो रोटी खानी ना। मगर ये धोबी बने हुए हैं, ये असल है धोबी ने कौम 47 वाले अवाम धोती जा रहे हैं, धोती जा रहे हैं। वो पुराने जमाने के धोबी सा ना डंडे नाल कपड़े, ये पूरी कौम डंडे नाल धो रहे हैं बह के, मुआशी डंडे के साथ हमारा सत्यानाश करते जा रहे हैं। ऐसे ये जालिम और मतलब है ये बदकिरदार किस्म के लोग हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, हम तो इनके लिए दुआ कर सकते हैं। बात यह है कि 5 अगस्त के हवाले से पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी रेजोल्यूशन आई और उस पर कोई इबहम नहीं है। लोग इधर उधर की बातें करने की और कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर क्लैरिटीज़ आ चुकी हैं, बार बार आ चुकी हैं। पर हुण जिहड़ा बंदा ना सुनना चाहे तो उसका की इलाज हो सकता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कैसे हो रही है। 5 अगस्त खान साहब की तरफ से दी हुई डेट है, एंड दैट रिमेन्स द वे। सो पार्टी विल बिल्ड मोमेंटम ग्रेजुअली। और पार्टी के चारों तरफ के जो सदूर हैं, दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड, दे हैव बीन टोल्ड, दे आर होल्डिंग देयर मीटिंग्स, दे आर होल्डिंग स्मॉल इवेंट्स, एंड दो स्मॉल इवेंट्स दिस वीक विल टर्न इनटू लिटिल बिगर इवेंट्स, एंड देन मोमेंटम जैसे उसको आगे लेके जाएगा। अच्छा, अब एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो 9 मई के केसेस के हवाले से है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि हसाम अफजल 9 मई के केसेस का एक स्टार विटनेस बताया जाता है, कि जिन्हें अपनी, ये पुलिस का मुलाजिम है जिसने बड़ी जनाब वो साजिश जड़ी है ना, वो बड़ी सुनी तो उन्हें बड़ा पता लग गया कि ये साजिश हो रही है और ये 9 मई का प्रोग्राम बन रहा है। अब इसके सामने साजिश तैयार हुई है। या मैं तारीफ़ करूँगा अपने वकील बुरहान मुअज़्ज़म साहब की कि उन्होंने ट्रायल के दौरान जब बार बार तकाजा किया कि जनाब रोज़नामचा तो लेके आओ कि साहब सन किथे, क्या ये साजिश सुन रहे थे, इनके सामने साजिश बनाई गई है। तो कोई ज़रा देखे ना, पुलिस के पास ये सिस्टम तो है ना कि रोज़नामचे में तो लिखा जाता है कि अगर किसी सिपाही की या किसी आदमी की ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर के गेट के ऊपर है या अपोजिशन वालों के सामने सादा कपड़ों में कहीं रेड़ी ते खलोता जी, वो लिखी होती, सारी तफसील लिखी होती है। तो पहले तो उन्होंने बड़ी आहो बका और बड़ा ड्रामा तो अज कर दें तो कल कर दें तो ये कर दें तो वो कर दें। बट अल्टीमेटली क्या हुआ जनाब कि वो रोज़नामचा, मैं आपको बताऊं कि वो रोज़नामचा वहाँ पे आ गया। और आपकी इतला के लिए मैं ये एक नाम और मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। जब रोज़नामचा आया तो पता ये लगा कि ये मौसूफ जो थे ये तो उस दिन छुट्टी पे थे और ये तो ड्यूटी पे थे ही नहीं। और एक आदमी जो ड्यूटी पे नहीं है तो रोज़नामचे में वो इतना नाराज़ हुआ SHO रोज़नामचा लिखते हुए कि उसने रोज़नामचे में ये लिखा कि भाई तुम क्योंकि हैबिचुअल छुट्टियां करते हो असाम अफजल साहब, तो हुण मैं तेनू माफ़ी नहीं देनी। अब तुम्हारी माफ़ी होगी जब तुम SP के सामने पेश होगे। ये रोज़नामचे में लिखा। अब जैसे ही वो रोज़नामचा अदालत में पेश हुआ कि जिस आदमी की गवाही के ऊपर ये सारी की सारी साजिश जो है ये बुनी गई है, जिसके सामने और जिसने सुना है, वो तो भाई उस दिन छुट्टी थी सी। तो अब आप ये मुझे बताएं कि उस केस के पल्ले क्या रह गया। ये बस पिछले 2-3 की चीज़ों में ये बात ज़्यादा ख़ास हाईलाइट नहीं हो सकी, मगर 9 मई के मुकदमे में विटनेस साहब जेड़े ने
وہ سرکاری ڈیوٹی تے نہیں، وہ چھٹی تے سن، اور وہ رپورٹ وہ SHO نے لکھی ہے اور بڑے غصے چ لکھی جائے. اور حالت یہ ہے کہ صرف وہ نہیں جی، یہ جو صاحب ہیں یہ آفیشیل ڈیوٹی رجسٹرار تھا شادمان پولیس اسٹیشن کا، ٹھیک ہے جی، جہاں پہ یہ وٹنس صاحب پوسٹڈ تھے اور وہاں سے یہ غائب تھے. ایک انٹینس 8 گھنٹے کا کراس کویسچننگ سیشن ہوا. کتنا سر؟ 8 گھنٹے کا کراس ایگزامینیشن ہوا. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے 9 مئی کیس والے، تو انہوں پتہ ہے کہ انہوں کی حالت خراب ہو گئی، ان کی بلڈ شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور اس نے وہاں سے معذرت کر لی. یہ جب 8 گھنٹے کا معاملہ ہوا تو جناب تفتیشی کا بلڈ شوگر لیول تلے چلا گیا، تو وہ دی حالت خراب ہو گئی. اس کے بعد جو دوسرے تفتیشی صاحب اسائن ہوئے وہ عمرے واسطے چلے گئے سعودی عرب جی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی وہاں سے چلے گئے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ یہ 9 مئی کی بات کرتے ہیں، ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ CCTV فوٹیج لے آئیں، اس میں چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. اور ہمیں تکلیف ہے کہ وہ چیزیں اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہی. بہرحال اینی وے، یہ تو کیس دھڑن تختہ ہو گیا. اس کیس کے پلے تو ہے کچھ نہیں. ہن تسی دبڑ کے سنی نال زور نال کچھ کرنا ہے وہ تسی کر سکتے ہو. وہ تانوں ہن مطلب ہے کہ زور تے تانوں پتہ ہے اج کل اس ملک دے کی حالات نے. مگر یہ کیس ہمارے دیکھنے میں، لائر کے دیکھنے میں، برہان معظم کہتا ہے یہ کیس فارغ ہو گیا. مطلب مین وٹنس ہی فارغ ہو گیا، وہ تھا ہی نہیں وہاں پہ، وہ چھٹی کے اوپر تھا. دوسرا، کوٹ لکھپت کے اندر ہمارے جو ملٹری ٹرائل کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑا زیادتی ظلم ہو رہی ہے. ان کو جو ہے مطلب ان ہیومین قسم کی کنڈیشنز ہیں. میں اگین کہتا ہوں جو پرزنرز آف وار بھی ہوتے ہیں، دیکھو نا جی، تسی ہندوستان والا بندہ پھڑیا جاتا ہے، تساں انہوں چاہ شاہی پیاندے ہو بڑی، پھر وہ چاہ دی تھوڑی تعریف بھی کرتا ہے، اچھی گل ہے. یہ تو ہمارے نبی پاک کی سنت ہے کہ قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ کفار کے جو قیدی آئے ان کی بھی زینیں جو ہیں انہوں نے ڈھیلی کروائیں، اگر آپ کو یاد ہوگا. تو یہ تو یار آپ کے اپنے پاکستانی، آپ کے اپنے مسلمان، آپ کے اپنے لوگ ہیں، اور ان کا بھی فیصلہ مطلب ہے کہ ان کا کیا فیصلہ ہوا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے. ان کی اپیل کے حوالے سے وہ 45 دن بھی مکمل ہو گئے جو کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ آپ لیجسلیٹ کرے یہ حکومت، اور اس بے شرم حکومت نے لیجسلیشن بھی کوئی نہیں کی ابھی تک اس کے اوپر. تو ان حالات میں کم از کم جو ان کا، دوبارہ میں کہتا ہوں کہ جو ان کا حق بنتا ہے، کم از کم وہ حق جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں، ان کا ذکر کرنا بہت ضروری تھا. دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے سیلاب. سیلاب تے میں اس واسطے ذکر کراں گا کہ بہت نچدے اور ٹپدے رہے نے پنجاب دے وزیر. سمجھتے نا آپ ناچنا اور ٹاپنا سمجھتے ہیں نا؟ جب ایک دن میں 3 4 پریس کانفرنس ہون، وہ پھر نچن ٹپڑ ہوتا ہے. وہ پھر تھوڑا وہ آپ کا جو موقف دینا نہیں ہوتا، اس کو ہم تو اپنی زبان میں انہوں ٹپنا ہی کہنے ہیں کہ جی ٹپ رہے نے، ویکھو آجا وہ بھی ٹپ رہا ہے تو وہ بھی ٹپ رہا ہے. مطلب 3 دن ہو گئے مسلسل ٹپ ہی رہے نے. تو جڑے ٹپن والے سوات والے واقعے تھے، جو دل خراش واقعہ تھا، اور اس کے اوپر ہم سب نے افسوس کا اور تکلیف کا اظہار کیا. کل سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو ہماری لوگ ہیں وہ ڈسکا گئے اور ان سب کو وہ چیکس جو تھے، دیکھیں کسی چیک سے کسی کی وہ واپس تو نہیں آ سکتی ہے، مگر یہ ایک کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو محفوظ رکھے. میں اب پنجاب کے یہ ناچنے اور ٹاپنے، پنجابی کہیں نچن ٹپن والے وزیراں تو پوچھاں گا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ 63 سے زیادہ اموات جو ہیں وہ ہو گئی ہیں. یہ ابھی حالیہ یہ PDM میں پنجاب جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مونسون بارشوں سے جو فلڈ آئے ہیں 24 گھنٹے میں 63 اموات ہوئی. 200 یہ ان کے PDM میں کہہ رہا ہے.